حکومت میں نے کہا تھا اس کے تین یہ چیزوں سے مل کر بنتی ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ دو ہم نے پڑھ لیے تھے، آج ہم آخری ٹاپک پڑھیں گے جوڈیشری۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، عدلیہ کا کام ہوتا ہے قانون اور آئین کے مطابق انصاف دینا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان میں سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس میں 16 ججز ہوتے ہیں، 2 اڈہاک ججز ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس، جس طرح آج کل عمر الطاف بندیال ہے، تو یہ چیف جسٹس ہوتا ہے۔ پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی بنائی گئی ہے، پہلے یہ نہیں تھی، اور اس کے بعد چاروں صوبوں میں صوبائی ہائی کورٹس ہوتی ہیں، جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ ہے۔ پھر ہائی کورٹ سے نیچے سیشن کورٹس ہوتی ہیں، پھر اس سے نیچے سول کورٹس ہوتی ہیں، پھر ان سے اسپیشل عدالتیں ہوتی ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں وغیرہ۔ اسی طرح صوبوں کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو سروس ٹربیونل کہتے ہیں۔ جو لوگ جن کا کیس سروس سے متعلق ہوتا ہے، یہ بالکل ہائی کورٹ کے برابر کی عدالت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ وفاقی شرعی عدالت جو ہوتی ہے، یہ بھی سب سے بڑی عدالت ہے، شریعت کے مطابق یہ فیصلے کرتی ہے، اور یہ بھی اس کا سٹرکچر میں نے بتایا ہے۔ اب اس کے فرائض بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا۔ دیکھیں پاکستان کے آئین میں بھی بہت سارے آرٹیکلز میں یہ بنیادی حقوق کا تحفظ دیا گیا ہے، جن میں آپ کو جینے کا حق ہے، اپنی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا، کاروبار کرنے کا، یہ سارے جو حقوق ہیں۔ پھر آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کا تحفظ۔ تو عدلیہ جو ہوتی ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، پھر اپیلی سماعت کرتی ہے۔ اپیلی سماعت کا یہ مطلب ہے کہ اپیلی سماعت میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی بھی صوبے کی جو عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے، اگر کوئی بندہ اس سے متفق نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کرتا ہے، تو اس کو سنتی ہے سپریم کورٹ، اور یہ اس کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ میں آج کل ایک یہ پہلے نہیں تھا، ایک اور بھی ابھی انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ پہلے تو آخری بس فیصلہ ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ایک اور اپیل کا بھی ابھی انہوں نے قانون بنایا ہے، ایک اور اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سپریم کورٹ کا ایک اور کام ہوتا ہے جس کو جوڈیشل ریویو کہتے ہیں، یعنی آئین جو ہوتا ہے وہ اگر اسلامی قوانین سے متصادم ہے، بنیادی حقوق سے متصادم ہے، تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جس طرح آج کل ایک کیس چل رہا ہے یہ نیب کے متعلق، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، دیکھیں گے کہ وہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اپیلی سماعت میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جو کیس 50,000 مالیت سے زائد کا ہو تو اس پہ سپریم کورٹ سماعت کر سکتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے کسی سزا میں اضافہ کرنا ہو وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح صدر پاکستان جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کو لکھتا ہے کہ بھئی یہ آئین کا فلاں آرٹیکل جو ہے، جیسے آج کل یہ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کی تشریح انہوں نے مانگی ہے سپریم کورٹ سے، صدر پاکستان نے اس کو لیٹر لکھا ہے، تو یہ مشاورتی لازم ہوتا ہے سپریم کورٹ پر کہ پھر اس کو وہ اس کی تشریح کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو منحرف ہو جاتے ہیں اپنی پارٹی سے لوگ، تو ان کے بارے میں بھی حال ہی میں ایک فیصلہ آیا ہے کہ جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ عدالت جو ہوتی ہے یہ آئین کی محافظ ہوتی ہے، یہ آئین کا دفاع کرتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں عمران خان نے جب قومی اسمبلی توڑی تھی اور اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو غلط قرار دے کر انہوں نے جو ہماری اسمبلی تھی وہ بحال کر دی تھی۔ اسی طریقے سے یہ پنجاب کا جو اسپیکر تھا اس نے اس کی رولنگ کو بھی اس نے غلط قرار دے دیا کہ یہ کاف لیگ جو ہے اس کے بارے میں وہ قانون تھا۔
तो ये इनका। इसी तरीके से एक और अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है सो मोटो। सो मोटो एक्शन वो होता है जब कोई जज बिजाते खुद किसी केस को अदालत में लेकर आता है, या कोई जज बिजाते खुद कोई वाकया देखता है तो उस पे सो मोटो एक्शन ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ये उसका इख्तियार होता है। बिजाते खुद जो एक्शन लिया जाता है उसको सो मोटो एक्शन कहते हैं। ये चीज मैंने शॉर्ट तौर पर आपको बता दिया है पाकिस्तान में यानी अदलिया जो है वो किस तरह किरदार अदा करती है। आज का बस यही टॉपिक था, ठीक है।